کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بعض دن جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو خود کو ہلکا پھلکا، توانا اور خوش محسوس کرتے ہیں؟ لیکن کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جب آپ کا موڈ خراب، پیٹ پھولا ہوا، جسم تھکا ہوا اور ذہن بوجھل لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ صبح اٹھ کر طبیعت خراب یا بوجھل کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس کا جواب آپ کے پیٹ کے اندر چھپا ہے، مطلب آپ کے نظام ہضم میں۔ آپ کا معدہ اور آنتیں صرف کھانا ہضم کرنے کے لیے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے پورے جسم کا کمانڈ سینٹر ہیں۔ سائنس اسے دوسرا دماغ کہتی ہے کیونکہ یہ آپ کے جسم کے تقریباً ہر نظام سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کے معدوں میں کھربوں کی تعداد میں بیکٹیریا، جراثیم اور خوردبینی مخلوق موجود ہوتی ہیں، جنہیں ملا کر مائکروبائیوم کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم آپ کے جسم کی حفاظت اور ہارمونز کی نگرانی کرتے ہیں اور قوت مدافعت کو مضبوط کرتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق ہمارے جسم کے مدافعتی نظام کا تقریباً 70% حصے کا تعلق ہمارے معدے سے ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو کہ خوشی یا فرحت کا احساس پیدا کرنے والا ہارمون سیروٹونین، جسے عام طور پر دماغ سے جوڑا جاتا ہے، اس کا 95% حصہ دراصل آنتوں میں ہی بنتا ہے۔ گو کہ یہ سیروٹونین دماغ میں نہیں جاتی، دماغ میں الگ سے سیروٹونین بنتی ہے، لیکن آنتوں میں بننے والی سیروٹونین کے اثرات دماغ پر ضرور پڑتے ہیں۔ اسی لیے جب معدہ خراب ہوتا ہے تو آپ چڑچڑاپن، پریشان یا تھکان محسوس کرتے ہیں۔ تحقیقات بتاتی ہے کہ مائکروبائیوم میں اگر جراثیم کا توازن برقرار رہے تو ڈپریشن، پریشانی، سوزش اور دائمی تھکن کا احساس حیرت انگیز طور پر کم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جدید طرز زندگی ہمارے گٹ کو متواتر تباہ کر رہی ہے۔ پروسیسڈ کھانے، چینی، مصنوعی مٹھاس، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک، سوڈا، نیند کی کمی اور مستقل ذہنی دباؤ، یہ سب مل کر مائکروبائیوم کا توازن خراب کر دیتے ہیں، اور آپ ایک ایسی حالت کا شکار ہو جاتے ہیں جسے طبی زبان میں یعنی میڈیکل کی زبان میں لیکی گٹ کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی آنتوں کی دیواروں میں باریک باریک سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں زہریلے مادے خون میں داخل ہونے لگتے ہیں، جسم میں سوزش بڑھنے لگتی ہے، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیٹ میں اپھارا، سینے میں جلن، تھکن اور بے چینی اور ہاضمے کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پیٹ میں السر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ بات کسی مہلک بیماری تک بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا گٹ خود کو صرف 7 دن میں بہتر کرنا شروع کر سکتا ہے، اگر ہم اسے صحیح غذا اور ماحول مہیا کر دیں تو چلیے میں آپ کو ایک سادہ، سائنسی اور مؤثر 7 دن کا منصوبہ بتاتا ہوں، جس سے آپ اپنا نظام ہضم ری سیٹ کر سکتے ہیں، توانائی واپس لا سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ 7 دن میں سے پہلے 2 دن صفائی کے ہیں۔ ان 2 دنوں میں آپ نے گٹ کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے دور رہنا ہے۔ یہ چیزیں گٹ کے مفید بیکٹیریا کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان کی جگہ تازہ پھل، سبزیاں، دالیں، شوربہ، ہلکی پھلکی غذائیں اور زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، پانی اور فائبر آپ کے آنتوں کی صفائی کے لیے ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے جھاڑو۔ تیسرے اور چوتھے دن گٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ یہاں 2 چیزیں سب سے اہم ہیں: پرو بایوٹکس اور پری بایوٹکس۔ پرو بایوٹکس وہ مفید بیکٹیریا ہیں جو دہی، لسی، اچار، کمچی، کمبوچا اور خمیر شدہ غذاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ اچھے جراثیم ہیں جو آپ کے نظام ہضم کو متوازن رکھتے ہیں، جبکہ پری بایوٹکس ان بیکٹیریا کی غذا ہیں، یعنی فائبر۔ یہ فائبر لہسن، پیاز، کیلا، دلیا اور ہرے پتوں والی سبزیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ پرو بایوٹکس بیج ہیں اور پری بایوٹکس کھاد ہے۔ جب آپ ان دونوں کو اکٹھا کھاتے ہیں تو آپ کے گٹ کے اندر ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی آنتوں میں ایک نیا کھیت تیار کر رہے ہوں یا ایک نیا باغ لگا رہے ہوں۔ جرنل آف سیل اینڈ نیچر میں شائع ایک تحقیق کے مطابق خمیری غذائیں اور فائبر گٹ میں انواع اقسام کے مفید صحت بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ تنوع بہترین گٹ ہیلتھ کا ضامن ہے۔ جیسے جیسے گٹ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، دماغی تبدیلیاں بھی شروع ہونے لگتی ہیں۔
نظام ہضم اور دماغ کے تعلق کو گٹ برین ایکسس کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں ایک رابطہ ایک اعصابی نرو کے ذریعے ہوتا ہے جسے ویگس نرو کہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے ویگس نرو کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں۔ پانچواں اور چھٹا دن گٹ کی مرمت اور توازن بہتر کرنے کے لیے ہے۔ اس وقت تک مفید بیکٹیریاز کی افزائش ہو چکی ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو گٹ کی دیوار کو مضبوط بنانا ہے تاکہ لیکی گٹ کا عمل رک سکے۔ اس کے لیے اپنی غذا میں وہ چیزیں شامل کریں جن میں کولیجن، زنک، گلوٹامین اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز وغیرہ موجود ہوں۔ یہ اجزاء آپ کو مچھلی، بیج، ہری سبزیاں، انڈے اور شوربے وغیرہ میں مل سکتے ہیں۔ ان غذاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک تو کھانوں کے درمیان تھوڑا وقفہ دیں تاکہ نظام ہضم کو آرام ملے۔ دوسرے، رات کا کھانا کوشش کریں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کھائیں۔ تیسرے، کھانے کے بعد کچھ نہ کھائیں تاکہ گٹ جو ہے اپنا قدرتی صفائی کا عمل مکمل کر سکے۔ چوتھے، رات کے کھانے کے بعد کم از کم 15 منٹ کی واک ضرور کیا کریں، یا ٹہلا ضرور کریں۔ اگر آدھا گھنٹہ کریں تو اور بھی بہتر ہے۔ پانچواں اور اہم کام ہے ذہنی دباؤ کم کرنا۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ویگس نرو کے ذریعے دماغ اور گٹ مسلسل ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ تر ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں تو دماغ معدے کو خطرے کے سگنلز بھیجتا رہتا ہے، جس سے تیزابیت، گیس اور بدہضمی بڑھ جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ دور کرنے کے لیے سانس کی مشقیں یا مراقبہ بہترین ہے۔ جبکہ دماغ پرسکون ہو تو گٹ بھی خود کو بہتر طریقے سے ٹھیک کرتا ہے۔ ساتویں دن کا مقصد ہے تنوع۔ تحقیق بتاتی ہے کہ دنیا کے صحت مند ترین گٹ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو ہفتے بھر میں کم از کم 25 سے 30 مختلف اقسام کی سبزیاں، دالیں، پھل، فروٹ، بیج، گری دار میوے وغیرہ اور کوئی نیچرل جڑی بوٹیاں وغیرہ کھاتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ ہر رنگ، ہر ذائقہ اور ہر ساخت مختلف قسم کے بیکٹیریاز کو خوراک فراہم کرتی ہیں۔ جب آپ کی غذا میں تنوع ہوتا ہے تو آپ کا گٹ زیادہ مضبوط، متوازن اور لچکدار رہتا ہے۔ ہلکی غذائیں کھانے سے آپ دیکھیں گے کہ اپھارا کم ہوگا، ہاضمہ بہتر ہوگا اور جسم ہلکا محسوس کرے گا۔ اگر آپ کو اور کوئی بیماری نہیں ہے خدا نخواستہ، تو آپ دیکھیں گے کہ صرف 7 دنوں میں آپ کا گٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا موڈ بہتر ہونے لگے گا، نیند اچھی آئے گی اور توانائی میں بھی نمایاں اضافہ محسوس ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، آپ کے جسم میں وہ قدرتی ہم آہنگی واپس آ جائے گی جو شاید آپ برسوں پہلے محسوس کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، آپ کا گٹ صرف کھانا ہضم کرنے کی جگہ نہیں، یہ آپ کی زندگی کا مرکز ہے۔ یہی آپ کے مدافعتی نظام کی بنیاد ہے۔ یہ آپ کے موڈ کو کنٹرول کرتا ہے اور یہی طے کرتا ہے کہ آپ دن بھر میں کتنی توانائی محسوس کریں گے۔ لہٰذا اپنے گٹ کا خیال رکھیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اچھی غذائیں کھائیں، ذہنی دباؤ کم کریں، نیند پوری لیں اور جسم کو حرکت میں رکھیں۔ آپ کو مہنگے سپلیمنٹس یا کوئی جادوئی قسم کی ڈائٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس قدرت کے قریب رہیں۔ پانی، فائبر، نیند اور خالص غذا، یہی آپ کے گٹ کا بہترین علاج ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کریں۔ صرف 7 دنوں میں آپ اپنے جسم کے اندر وہ تبدیلیاں محسوس کر سکتے ہیں جس کی تلاش آپ مہینوں سے کر رہے تھے۔ اپنے گٹ کو صحت مند رکھنے سے آپ 70% بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کے ساتھ کمنٹس بھی ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی نصیب کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔